الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میں ابھی ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا تقیہ باز رافضی مفتی فضل ہمدرد کا۔ یہ خود کو سنی بھی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں حنفی بھی ہوں، لیکن ہمیشہ یہ رافضیوں کی وکالت کرتا ہے۔ ہمیشہ کوئی بھی معاملہ ہوگا نا، یہ رافضیوں کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے گا۔ تو حنفیوں کا تو ایسا ہجڑوں والا عقیدہ ہے ہی نہیں ہے، نہ سنیوں کا نہ بریلویوں کا، اس طرح کا کوئی ہجڑوں والا عقیدہ نہیں ہے جو اس کا ہے کہ خود کو سنی بھی کہنا، خود کو حنفی بھی کہنا، اور جب بھی موقع آئے شیعوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جانا۔ اب اس نے جو ویڈیو بنائی اس پہ ٹائٹل یہ تھا کہ عراق سے شیعوں کا 40 پاروں والا قرآن مل گیا۔ وہاں پہ یہ کسی ائمہ اہل بیت کے کسی مزار پہ تھا، اور وہاں پہ مختلف قرآن رکھے ہوئے تھے، مطلب مختلف کمپنیوں کے، تو مختلف پرنٹنگ پریسوں والوں کے قرآن پڑے ہوئے تھے۔ اس میں سے اس نے ایک قرآن نکالا اور نکال کے دکھایا کہ یہ دیکھیں الحمد شریف سے شروع ہو رہا ہے یہ، اور اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، اور پھر 2-3 پیج اس نے جو ہے نا وہ دکھائے، اور پھر کہا کہ یہ دیکھ لے جی، یہ عثمانی رسم الخط پہ یہ لکھا گیا ہے، اور پوری دنیا میں یہ ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی طرز پہ لکھا ہوا ہے، کوئی فرق نہیں ہے ہندوستان میں، پاکستان میں، بر صغیر میں، عراق میں، سعودیہ میں، کسی بھی ملک میں جو قرآن ہے نا وہ یہی پڑھا ہوا ہے۔ یہ جو پاکستان میں یا ہندوستان میں یا بر صغیر پاک و ہند میں یہ جو مشہور ہے نا کہ جی یہ شیعوں کے 40 پارے ہیں اور یہ 40 پاروں والا قرآن پڑھتے ہیں، تو یہ دیکھ لیں، یہ تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ کوئی 40 پارے نہیں ہیں۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑے سچ میں زیادہ جھوٹ ملانا یہ ان دسیسہ کاروں کی اور تلبیس ابلیس کرنے والوں کی یہ خاصیت ہے، یہ ان کا خاصہ ہے۔ بھئی تم یہ بتاؤ کہ کس اہل علم نے کہا کہ شیعوں کے 40 پارے ہیں؟ ہمیں کو حوالہ دو نا۔ یعنی تم اس طرح کی باتیں کر کے یہ دکھانا چاہتے ہو کہ رافضی حق پہ ہیں۔ جب بھی کبھی کوئی مسئلہ ہوا ہے تم خود کو سنی بھی کہتے ہو، حنفی بھی کہتے ہو، اور جب بھی کوئی مسئلہ ہوا ہے ہمیشہ جا کے تم رافضیوں کی گود میں بیٹھ جاتے ہو، ان کی وکالت کرنا شروع کر دیتے ہو۔ تمہیں کس نے کہا کہ شیعوں کے 40 پاروں والے قرآن ہیں؟ کبھی کہا ہے کسی نے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن جو موجود ہے، شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ اس کو دوسرے شیعہ نہ مانے، دیگر نہ مانے تو نہ مانے، لیکن جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں، قرآن یہ قرآن جو تم دکھا رہے ہو، اسی قرآن کو سر پہ رکھ کے کہو کہ جن کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں ان کو انہوں نے برا کہا یا ان سے بیزاری کا اعلان کیا۔ مطلب شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو قرآن موجود ہے اس میں سے ہزاروں آیتیں صحابہ کرام نے اڑا لی تھی۔ یہ بات تو یعقوب کلینی نے کہی ہے اپنی اصول کافی میں، اور دیگر کتب میں یہ روایات موجود ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اصل قرآن جو ہے وہ حضرت امام مہدی جو ہیں، جن کو یہ امام غائب کہتے ہیں، وہ اصل قرآن لے کے غار سے برآمد ہوں گے جو کہ 70 گز لمبا ہوگا اور 16,000 اس کی آیات ہوں گی، یہی اصل قرآن ہے۔ شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی صحیح قرآن لے کے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے کہ یہ اصل قرآن ہے، انہوں نے قبول نہیں کیا، پھر حضرت عمر فاروق کے پاس گئے، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا، اور پھر حضرت علی نے غصے میں آ کے وہ قرآن جو ہے نا وہ غار میں چھپا دیا کہ اگر تم نہیں آپ قبول کرنا چاہتے تو نہ کرو۔ تو اب جو اصل قرآن ہے نا وہ امام مہدی لے کے آئیں گے جو 70 گز لمبا ہوگا، 16,000 اس کی آیات ہوں گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تم تو یہ بات کر دیتے ہو، جن کے تم وکیل بنے انہوں نے تو یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ 14 صدیاں اور اس وقت تک قرب قیامت تک جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس وقت تک امت جو ہے وہ غلط قرآن معاذ اللہ پڑھتی رہی، تو اس کا گناہ کس کے سر جائے گا؟ بھئی رافضی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے غصے میں آگے چھپا دیا، تو گناہ کس کے سر پہ ہوا؟ گناہ تو بادی النظر میں بین السطور میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آئے گا کہ جو اصل قرآن تھا اس کو امت تک پہنچانے کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے تھی، اور حضرت علی نے قرآن چھپا دیا۔ مطلب تم اس بات کو اہل سنت پہ کیوں تھوپتے ہو کہ اہل سنت کہتے ہیں 40 پاروں والا قرآن ہوگا؟ اہل سنت نے تو کبھی بھی نہیں کہا۔ اہل سنت تو وہ روایات پڑھتے ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ ہاں، تم اگر کسی کے پڑھے ہوئے ہو یا تم خود کو اس قابل سمجھتے ہو کہ اس بات کا رد کرو تو کر کے دکھاؤ۔ جو بات شیعوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اس کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ وہ ضعیف ہے، وہ من گھڑت ہے، وہ موضوع ہے، وہ کچھ بھی ہے، اس کا فیصلہ وہ کریں گے، وہ بتائیں گے کہ یہ من گھڑت ہے یا کیا نہیں ہے۔ تم کیوں مفت میں ان کے مامے بنتے ہو؟ تم تقیہ باز رافضی ہو۔ ہم تمہیں جب کہتے ہیں کہ اپنی رافضیت کا اعلان کرو تو تم کہتے ہو جی ہم سے تقاضا کیا جاتا ہے جی ہم رافضی ہونے کا اعلان کریں، ہم کیوں کریں؟ بھئی تمہاری باتیں بتاتی ہیں کہ تم رافضی ہو، تو کھل کے کہتے کیوں نہیں ہو؟ مرزا جیلوی کی صحبت جو اختیار کرے گا یا مرزا جیلوی جس کی صحبت اختیار کرے گا اس سے خیر کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اس سے کبھی بھی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔